Assalamu alaikum and a very warm welcome to our special transmission on US election. We are literally hours away to find out who will be the next president of United States. امریکہ کا الیکشن جس پر پوری دنیا کی نظر ہے، کل امریکہ میں یہ الیکشن ہے اور پرسوں صبح تک پوری دنیا کو یہ معلوم ہونے جا رہا ہے کہ آئندہ 4 سال امریکہ کا حکمران کون ہوگا اور دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، کیونکہ جو بھی تبدیلی امریکہ میں آنی ہے وہ جڑی ہوئی ہے دنیا میں ہونے والے مختلف ایونٹس کے ساتھ۔ یہ الیکشن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہلری کلنٹن کے بعد ایک بار پھر ایک خاتون امریکی صدر بننے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس اس وقت ٹرمپ کے مد مقابل ہیں، لیکن چند ماہ قبل تک کس نے سوچا تھا کہ وہ نام جو کہ صدارتی دوڑ میں دور دور تک کہیں بھی نہیں تھا، ایک نیک اینڈ نیک مقابلے میں موجود ہوں گی۔ موجودہ صدر جو بائیڈن صدارتی امیدوار تھے، انہی کا obviously حق تھا کہ وہ یہ الیکشن لڑتے، اور انہوں نے ہی ٹرمپ کے مقابلے میں پہلے صدارتی مباحثے میں جو کہ ڈیبیٹ ہوتی ہے US میں حصہ بھی لیا، لیکن انتہائی ڈسمل ریزلٹس آنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا ڈیموکریٹک پارٹی نے، ان کو احساس ہوا کہ اگر جو بائیڈن کے ساتھ وہ صدارتی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو بری طرح شکست کھانے کا امکان ہے۔ یہ وہ حالات اور واقعات تھے جن کی وجہ سے کیملا ہیرس یعنی ایک اور فیمیل پولیٹیشین وہ فرنٹ سیٹ پر آ گئی اور اس وقت امریکہ کی پہلی خاتون صدر بننے کی مضبوط دعوے دار بن چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سرویز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ کو اس وقت ریڈ فیلڈ اینڈ وائلڈ جو سروے ہے اس کے جو کل کے ریزلٹس ہیں وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مختلف سرویز اپڈیٹس اب بار بار آ رہے ہیں، تبدیلی بھی آ رہی ہے، لیکن اگر ہم ایک اوور آل ایوریج دیکھیں تو ہمیں ایک بالکل مائنیوٹ سی لیڈ کسی علاقے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آتی ہے، کسی علاقے میں کیملا ہیرس کو نظر آتی ہے، لیکن اوور آل یہ بالکل بھی آپ نیک اینڈ نیک سروے ہی کہہ سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس سروے ہے اس کے مطابق 7 سوئنگ سٹیٹس پہ ہونے والے سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ووٹرز کی ایک بڑی تعداد 2020 کے مقابلے میں اپنا امیدوار تبدیل کر چکی ہے۔ نیواڈا ریاست میں 2020 میں جن ووٹرز نے بائیڈن کو ووٹ دیا تھا، ان میں سے 14% ووٹرز اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے جا رہے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے والے 9% ووٹرز اس مرتبہ کیملا ہیرس کو ووٹ دیں گے۔ ریاست ایریزونا میں 13% ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹ ہیں، جبکہ 9% کیملا ہیرس کے ووٹ ہیں۔ ریاست میشیگن میں 13% ٹرمپ کو، جبکہ 8% کیملا ہیرس کو ووٹ جو اس سروے کے مطابق نظر آ رہے ہیں۔ وسکونسن میں بھی 13% ڈونلڈ ٹرمپ کو، جبکہ 8% کیملا ہیرس کو ووٹنگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ جارجیا میں 12% ڈونلڈ ٹرمپ، جبکہ 8% کیملا ہیرس کو ووٹ ڈالیں گے۔ شمالی کیرولائنا میں بائیڈن کو ووٹ دینے والے 9% ووٹرز اس مرتبہ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے، جبکہ 5% ٹرمپ کے حامی ووٹرز اب کیملا ہیرس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ پینسلوینیا میں 8% ٹرمپ کو، جبکہ 6% کیملا ہیرس کو ووٹ دیں گے۔ امریکی الیکشن میں کون کامیاب ہوگا، اس حوالے سے ماہرین اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اوپنلی انڈورس بھی کر دیا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو۔ ہمیں جوائن کر رہی ہیں فارمر ایمبیسڈر ملیہ لودھی، ان سے پوچھتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ان کو نظر آ رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ ملیہ لودھی صاحبہ فار بینگ آن دا پروگرام۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو آورز اوے فرام دا الیکشن کون پریزیڈنٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے ریس بہت ٹائٹ ہے، اور جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں یا سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہ ریاستیں جو کہ الیکٹرل آؤٹ کم کو ڈٹرمن کرتے ہیں، وہاں پر بھی بہت ہی نیک اینڈ نیک ہے، بہت ہی ٹائٹ ہے۔ اور پولز پہ زیادہ میرا خیال ہے ہمیں ریلائی نہیں کرنا چاہیے، بیکاز ماضی میں بھی پولز اتنے درست نہیں تھے، لیکن پولز آ رہے ہیں ہمیں کہ ریس جو ہے وہ بہت ہی کلوز ہے۔ دس از اے ویری کلوز الیکشن، وہ کہتے ہیں اٹس ون آف دا کلوزسٹ الیکشنز ان ریسنٹ ہسٹری۔ تو ابھی تو مشکل ہے کہنا کہ ان دونوں کینڈیڈیٹس میں سے کون سا آئے گا اور وائٹ ہاؤس کو سنبھالے گا۔ آپ بالکل ٹھیک فرمانیے، خاص طور پہ 2016 سے کمپیریزن کیا جاتا ہے، جس تک ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑ رہے تھے اور دوسری طرف ہلری کلنٹن تھی، اور پولز میں لگا تھا کہ ہلری کلنٹن ول ڈو ویری ویل، لیکن ریزلٹ اپوزٹ آ گیا تھا۔ سو یس، اس پہ ریلائی زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ بٹ ملیہ لودھی صاحبہ، آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہی ہیں کہ کس قسم کی کیمپین ہوتی ہے، مڈل ایسٹ کے ایشو کتنا اہم ہوتا ہے اس الیکشن میں۔ کیا اس دفعہ ہم ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں
غازہ کا ذکر ہو رہا ہے, مسلم ووٹر کو آئی کیا جا رہا ہے, یہ تھوڑا سا آپ کو ٹرینڈ تبدیل لگا ہے؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹ ہے مشیگن, اس میں مسلمانوں کی تعداد کافی ہے, 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے. تو ظاہر ہے ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کی ہے دونوں کینڈیڈیٹس نے, اور دونوں کینڈیڈیٹس نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کو انڈورسمنٹ ملے مسلم لیڈرز سے. لیکن اس وقت بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ اس کا کیا فرق پڑے گا, بیکاز وہ ووٹ مسلمانوں کا اتنا زیادہ ہے نہیں جس سے کہ اتنا امپیکٹ ہو. اور جہاں تک ایشوز کا تعلق ہے, ایشوز تو دیکھیں جو اکانومی کے ایشوز جو ہیں, اکنامک ایشوز جو ہیں وہ اپر موسٹ ہیں ووٹرز کے مائنڈز میں. فارن پالیسی اتنی نہیں ہوتی ہے امریکن الیکشنوں میں, زیادہ تر تو ڈومیسٹک ایشوز پہ ہی فوکس ہوتا ہے. اور ٹرمپ نے تو امیگریشن کا ایشو کافی افیکٹ, وہ یعنی کہ اس نے بہت ہی فوکس کیا ہے اس ایشو پہ, امیگریشن پہ وہ روکنا چاہتا ہے, انلیگل امیگریشن ٹو امریکہ. جہاں تک کاملا ہیرس کا تعلق ہے وہ بھی اکانومی کی کافی بات کر رہی ہے, لیکن کافی حد تک میرا خیال ہے اس کی پالیسیز جو ہیں دے ول مارک کنٹینیوٹی ود بائیڈنس پالیسی. آخر اس کی وہ وائس پریزیڈنٹ رہی ہے. کیونکہ یہ بھی بار بار ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کیمپین میں بھی کہہ رہے ہیں, ایک تاثر انہوں نے بنایا کہ آئی ایم دا نو وار پریزیڈنٹ, میں پیس لے کر آؤں گا. لیٹس سے اٹس ڈونلڈ ٹرمپس گورنمنٹ, تو کیا ہم یوکرین اور رشیا کی جنگ میں یا مڈل ایسٹ میں کوئی تبدیلی دیکھیں گے؟ میرا خیال ہے یوکرین کی جنگ کو تو وہ کوشش ضرور کرے گا ٹرمپ اس کو ختم کرنے کی, اور لگتا یہ ہے کہ وہ روس کے ٹرمز پہ زیادہ میرا خیال ہے ختم کرے گا, جس سے کہ امریکہ کے جو نیٹو ایلائز ہیں وہ آلریڈی وہ کافی پریشان ہیں, کنسرنڈ ہیں کہ کس قسم کی ڈیل جب ہوگی تو کیا وہ روس کے فیور میں جائے گی. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ آ کے اس کی دیکھیں فارن پالیسی ترجیحات میں تو یوکرین کی جنگ کو بند کرنا میرا خیال ہے وہاں پر اس کی اٹ از اے پرائیورٹی. لیکن اس سے زیادہ پرائیورٹی ان کی ہوگی کہ چین کے ساتھ کیسے تعلقات کیے جائیں, کنٹین کیسے کیا جائے, وہ تو امریکہ کی لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے. جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے, ٹرمپ نے کہا ضرور ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو, بلکہ اس نے کہا, میرا خیال ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ اگر میں ہوتا تو یہ تو 24 گھنٹے میں ہی بند ہو چکی ہوتی. لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹرمپ اور کاملا ہیرس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اس حوالے سے کہ دونوں پرو اسرائیل ہیں. obviously. and کاملا ہیرس کی طرف ویمن ووٹرز کا رجحان زیادہ ہے یا یہ ایک تاثر ہے؟ جی بالکل ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لاسٹ منٹ مومنٹم کاملا ہیرس نے بلڈ کیا ہے وہ ویمن ووٹرز پہ ہی مبنی ہے. جو ابارشن کا ایشو ہے جس پہ کہ ٹرمپ کی پوزیشن اور ہے, اس پہ کاملا ہیرس کو میرا خیال ہے کافی سپورٹ مل رہی ہے فیمیل ووٹرز سے. رائٹ. پاکستان کے پرسپیکٹو سے آپ کو کیا لگ رہا ہے, ڈز اٹ میٹر کہ اٹس اے ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور از اٹ اے ریپبلکن گورنمنٹ, اور پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کدھر دیکھتی ہیں آپ پوسٹ الیکشن؟ میری نظر میں آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ پوچھا کہ ڈز اٹ ریئلی میٹر. آئی ڈونٹ تھنک اٹ میٹرز, بیکاز اس وقت جو ریلیشن شپ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس میں وہ کافی لو لیول پہ ہے, اس لیے کہ پاکستان اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے جب سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا افغانستان سے. تو ماضی میں جس قسم کے تعلقات تھے اس طرح کے تو تعلقات اب ظاہر ہے نہیں رہے, کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں, میں تو کہتی ہوں کہ یہ چوراہے پہ کھڑے ہوئے, لیکن دیکھیں ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. تو جو بھی نئی انتظامیہ آئے گی, چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا وہ ریپبلکن ہو, وہ پتہ نہیں کس پوائنٹ پہ آ کے پاکستان میں دلچسپی لے گی. بیکاز فی الحال تو ظاہر ہے ان کے ٹاپ پرائرٹیز میں چائنا ہوگا, نیٹو ہوگا, یوکرین ہوگا, مڈل ایسٹ ہوگا, انڈیا ہوگا, پاکستان کرتا ہوا. رائٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک وقت تھا جو لگتا تھا کہ یہ تو بالکل بھی الیکشن میں دوبارہ نہیں آ سکیں گے, بہت زیادہ انہوں نے زوال دیکھا, اس کے بعد ہی ہیز باؤنس بیک.
سو کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ ان کی جرنی کو؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ ان کے خلاف بہت سارے کیسز بھی ہیں, تو کسی حد تک یہ بھی کہا جا رہا تھا ایک وقت پہ کہ وہ تو کیسز میں اب انوالو ہو گئے ہیں, تو ان کا سیاست میں اسی طرح سے لیڈرشپ اختیار کرنا مشکل ہوگا. لیکن انہوں نے کی لیڈرشپ لے لی. پہلے تو ریپبلکن پارٹی کی نامینیشن لے لی انہوں نے بڑی آسانی سے, کوئی ان کے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ ہی خاص نہیں کھڑا ہوا. اور اس کی وجہ یہی ہے میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ڈیموکریٹک سائڈ جو ہے, ڈیموکریٹس کی سائڈ بہت ہی کمزور ہے. بائیڈن کی بڑی کمزور انتظامیہ رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ کاملا ہیرس بھی ریلیٹیولی اسپیکنگ کمزور کینڈیڈیٹ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے. تو ظاہر ہے پھر اس حوالے سے تو ٹرمپ کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پوزیشن جو اس نے ریوائو کی ہے وہ ایک تو اس چیز پہ بیسڈ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ امریکہ بہت ہی پولرائزڈ ہے اس وقت, بہت ہی ڈیوائیڈڈ ملک ہے. تو جو رائٹ ونگ ہے, فار رائٹ ہے, ظاہر ہے ان کا تو ہیرو ٹرمپ ہے, لیکن اس کے خلاف جو لوگ ہیں وہ بھی پھر اتنی شدت سے ہی اس کے خلاف اپوزیشن کرتے ہیں. تو اس پولرائزڈ سچویشن میں بھی ٹرمپ کو میں سمجھتی ہوں فائدہ ہوا ہے, اور اس نے بلکہ مزید اور پولرائز کیا ہے امریکہ کو. رائٹ. ایک تاثر کیملا ہیرس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انڈین پرو انڈیا ہیں بہت زیادہ, انہوں نے جو نام نامنیٹ کیے ہیں ان میں بھی انکلینیشن ہے ٹورڈز پرو انڈیا ٹرینڈز. یہ تاثر کس حد تک درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے کاملا ہیرس کو پرو انڈیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز اس وقت امریکہ پرو انڈیا ہے. جب امریکہ کی پالیسی آپ دیکھیں تو کیا ہے, امریکہ کی پالیسی یہی ہے نا کہ چائنا کو کسی طرح سے کنٹین کرنا ہے, کاؤنٹر کرنا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے بھارت ان کی نظر میں بہت ہی اہم ملک ہے, اس لیے کہ وہ بھارت کو دیکھتے ہیں ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. تو میں نہیں سمجھتی کہ کاملا ہیرس کی اپنی جو ہیریٹیج ہے, یا اگر انہوں نے کچھ انڈین امریکن کو انکلوڈ کیا اپنی ٹیم میں, انڈین امریکن تو دونوں پارٹیز میں ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ کی خارجہ پالیسی اس پہ بیس نہیں ہوگی کہ کون سا شخص جو ہے ان کی پارٹی میں ہے, وہ ان کے مفاد پہ بیسڈ ہوگی. اور اس وقت امریکہ دیکھتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ بہت ہی اسٹریٹجک تعلقات جو ان کے ہیں ان کو منظم کرے اور ان کو پریزرو کرے. رائٹ. تھینک یو سو مچ منیر لودھی صاحبہ فار جوائننگ اس. ہم ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. سو کون بنے گا یو ایس کا پریزیڈنٹ؟ ماہرین بھی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. فارمر پریزیڈنٹ باراک اوباما جو کہ اس وقت کیملا ہیرس کی کیمپین کر رہے ہیں, وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں. اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے کہا ود اونلی 2 days لیفٹ انٹل الیکشن ڈے, ٹیون ان ایز آئی اسپیک ود فوکس ان ملواکی وسکانسن اباؤٹ ووٹ فار کیملا ہیرس. اس کے ساتھ انہوں نے لنک دیا ہے اپنی اسپیچز کا. ان اسپیچز میں انہوں نے بار بار ذکر کیا ہے کیملا ہیرس کے مڈل کلاس ہونے کا, سنگل مدر کی ساتھ اسٹرگل کرنے کا. خود انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے وہ جاب بھی کرتی تھیں اور پڑھتی بھی تھیں. سو ہی از کیمپیننگ obviously فار کیملا ہیرس اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے. دوسری طرف کچھ ماہرین بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو انڈورس کرے ہیں. سینئر صحافی پی ایس موگن اور سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کیا کہا اس حوالے سے, کیا فوکاسٹ ہے ان کی رسپانس دیٹ. سید محمد علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جس طریقے سے ابھی پی ایس موگن کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن میں کیا کیا نہیں ہوا, اسیسینیشن اٹیمپٹ, مقدمے, جیل میں چلے گئے ایک پاسبل کینڈیڈیٹ, اس کے بعد جو اصل کینڈیڈیٹ تھے وہ ڈراپ آؤٹ کر گئے, ریگنگ ایلیگیشن. اٹس ناٹ لٹرلی اے ٹپیکل یو ایس الیکشن. واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی ایگری پریا, میرے خیال میں اتنے زیادہ انٹینس اور ایونٹ فل اور میں سمجھتا ہوں کہ تم خیز قسم کے انتخابات امریکی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, جس طرح ٹرمپ صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایران, چین اور روس کے اوپر یہ الزام لگائے گئے کہ جناب کو الیکشن کے پروسیس کو سائبر اٹیک کے ذریعے سے ہیک کر سکتے ہیں.
دوسری جانب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ہرایا گیا تو میں اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں جینڈر کے ریلیجس معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو پروفیشنل ریسلرز ہیں یا جس طرح ہلک ہوگن صاحب ہیں اور جو فیشن اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی اہم شخصیات ہیں ان کو بھی رائے سازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی رنگین تلاطم خیز اور ایونٹ فل الیکشن ہیں. اس وقت آپ کو امریکہ کے اگر لینس سے دیکھیں جو پبلک ہے ان کے لیے سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں اور کون کینڈیڈیٹ آپ کی نظر میں بہتر ہے ان کے لیے؟ دیکھیں دو معاملات میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو سب سے امپورٹنٹ ہیں اور وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جمہوریت کے لیے اہم ہوتے ہیں. وہ ہے ہیلتھ اور اکانومی. آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کا جو معاملہ تھا وہ بہت بری طرح ہینڈل کیا گیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے. آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں امریکی جو ہے وہ لقمہ اجل بنے جو مس مینجمنٹ کی کووڈ کرائسس کی. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے ابھی تک اتنا زیادہ ایکسپلوئٹ نہیں کیا جتنا کہ وہ کر سکتے تھے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ اکانومی کا ہے اور ان کا جو امیگریشن کا معاملہ اور بیانیہ ہے وہ اکانومی سے جڑا ہوا ہے کہ جو نان وائٹ نان کرسچن ہے اس کے تعلیم میں ہنر میں جو ہے اور وسائل میں زیادہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. تو ایک نان جو وائٹ کرسچن امریکن ہے اس کے معاشی مفادات کو بڑا خطرہ ہے, چاہے وہ میکسیکن ہو چاہے وہ انڈین ہو چاہے وہ عرب. تو اس کو ریپبلکن obviously اس اکنامک سیکیورٹی کو اپنی سیاسی بیانیے میں استعمال کرتی ہے. لیکن دوسری جانب جو کاملا ہیرس کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جی امیگریشن وہ ٹیلنٹ اور ہنر اور آئیڈیاز لے. ہماری رابطہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے سید محمد علی سے. جیسے دوبارہ ہوتا ہے ہم ان سے پھر مزید بھی پوچھیں گے. لیکن بڑے انٹرسٹنگ الیکشن اس حوالے سے ہے کہ بہت سارے آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز بھی آئے ہیں, بہت سارے آؤٹ آف دا باکس ایونٹس بھی ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. سو آپ نے کہا امیگریشن کے ایشو پہ آپ ڈسکس کرے تھے جو کہ آبویسلی ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ الیگل امیگریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ ڈیموکریٹس کا شاید تھوڑا سا کنسیڈرنگ کیملا ہیرس خود بھی ایک امیگرنٹ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, ان کا ویسے بھی ڈیموکریٹس کا جھکاؤ رہا ہے امیگریشن کی طرف. کین دیٹ میک اے ڈفرنس؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ امیگریشن موجودہ جو سیاسی مہم ہے اس کا سب سے اہم ایشو اس وجہ سے ہے کہ امریکی معیشت کا دار و مدار امیگریشن کے اوپر ہے. ایک جانب جو ریپبلکن نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو وائٹ امریکن کرسچن ہے جو کنزرویٹو ہے اس کی روایات اس کے معیار زندگی اور اس کے انداز زندگی کو امیگریشن سے خطرہ لاحق ہے. جبکہ دوسری جانب جو کاملا ہیرس ہیں جو کہ ڈیموکریٹ نظریے کی نمائندگی کر رہی ہیں ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جی امریکہ کی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ امیگرینٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, کیونکہ امیگرینٹس جو ہیں وہ نئے آئیڈیاز نئی انرجی انفیوز کرتے ہیں امریکی معیشت اور انڈسٹری میں, جس کی وجہ سے جس کے فائدے وائٹ امریکنز کو بھی ملتے ہیں. لیکن امریکہ جو ہے وہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے, ایک آئی لینڈ آف اپرچونٹی ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جو کہ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور اپنی معیار زندگی کو بھی بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو مواقع بھی دیتے ہیں. تو یہ دو نظریات کی جنگ ہے ڈیفینیٹلی. لیکن یوں لگتا ہے کہ جو دونوں کوسٹ ہیں ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ جس میں ورکنگ کلاس امیگرینٹ زیادہ رہتے ہیں, یقینی طور پہ ڈیموکریٹ سے وہ زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن جو امریکن ہارٹ لینڈ ہے جس میں قدامت پرست سفید فام عیسائی رہتے ہیں جن کا باقی دنیا سے اتنا رابطہ نہیں ہے, اور ان کو یہ تشویش ہے کہ یہ جو بڑھتا ہوا امیگریشن کا عمل ہے یہ ان کے نظریات معیار زندگی کے لیے ایک خطرہ ہے. Right, thank you so much for joining us in this special transmission. ہماری ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے, ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے. مینوائل آپ کو یہ پولیٹیکل پولز پولی مارکیٹ 2024 پریزیڈینشل الیکشن کا ونر انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے. اگین ون آف دا مینی سرویز جو وہاں پر ہو رہے ہیں, ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ 54% پہ ہیں, تقریباً 8% کی لیڈ ہے ان کی, جبکہ کیملا ہیرس 46% پر ہیں. So as Malia Lodi said کہ service can be misleading, لیکن یہ ایک طریقہ ہے جانچنے کے لیے کہ اس وقت امریکن پلس ہے کیا. We'll take a break and we will be right back.
बैक, कौन बनेंगे यूएस के प्रेसिडेंट? हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जेएनएन पे जारी है। इश्यूज क्या हैं इस इलेक्शन के? दुनिया भर की तरह अमरीकी अवाम को भी तकरीबन इंटरनल इश्यूज में वही मामलात हैं, मसलन खराब माशी सूरत हाल एक अहम टॉपिक है, महंगाई, बेरोजगारी, गन कंट्रोल, अबॉर्शन और ख़वातीन के हकूक समेत मुतअद्दिद मसाइल हैं जो इस इलेक्शन में डिस्कस हुए हैं। इमिग्रेशन का एक मसला है जो इसमें डिस्कस हुआ है। हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब एंड सईद काजी साहब मौजूद होंगे ड्यूरिंग दिस सेगमेंट। आई स्टार्ट विद यू काजी साहब। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा इकॉनमी के ऊपर फोकस किया कि इकॉनमी हमारी ख़राब हो गई है, मैं ठीक करूँगा, लेकिन कुछ एनालिस्ट का कहना है कि उन्होंने तासुर ज़्यादा दिया है, इतनी ख़राब सूरत हाल नहीं है। यू रियलाइज दैट बेटर? ज़रा हमें बताएं कि इस वक्त इकोनॉमिकली अमेरिका कहाँ खड़ा है? देखिए, 2020 के रिसेशन से अभी तक वो ना सिर्फ ये कि रिकवर नहीं हुआ, बल्कि 2020 के रिसेशन को किसी बड़े डिजास्टर में बदलने से रोकने के लिए जो वहां पे क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, जिसका मतलब ये है कि बेशुमार डॉलर छाप के उन्होंने लोगों को घरों में पैसे दिए, उससे खौफनाक इन्फ्लेशन हुई है। उसमें बड़ा इंतजाम नहीं हुआ सरमायादारी का। राइट। मैं ये बताना चाहूंगी काजी साहब की ऑडियो का हमें इशू हो रहा है। काजी साहब, हम आपकी ऑडियो ठीक करके विल कम बैक टू यू। इम्तियाज गुल साहब से एक तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है? हाउ आर यू लुकिंग एट द इलेक्शन? देखिए जी, तो बड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा जब हिलरी क्लिंटन और ट्रंप के दरमियान मुकाबला था, तो उस वक्त तो आशारी तमाम आदाद शुमार ये थे कि हिलरी क्लिंटन जीत जाएंगी। उनके काफ़ी उनकी फेवर में थे हालात, लेकिन बाद में बिल्कुल हालात ने पलटा खा लिया। और तो अभी भी गलत वो ये साबित कहा जी, सर्वेज भी गलत साबित हुई। तो अभी भी मैं सुन रहा था CNN पे, BBC पे, कि ये कहा जा रहा है कि विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया जैसी रियासतें हैं, अगर वहाँ पे जीत गए ट्रंप, तो जो भी जीत गया वहाँ पे तो वो फिर सदारती इलेक्शन वो जीत जाएगा। इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है। एक लिहाज से अक्सर स्टेट्स में तो कहते हैं वो नेक टू नेक बिल्कुल मुकाबला चल रहा है, लिहाजा कोई भी पेशगोई करना मेरा ख्याल है बड़ी हेजिटेंस हो सकती है। राइट। एंड आई गेस काजी साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी काजी साहब, आई थिंक अब इम्तियाज गुल साहब की तरफ हम वापस चलेंगे, बट आप इकोनॉमी के ऊपर जो बताए थे, आपने कहा कि हालात से संभल नहीं सका अमेरिका। देखिए, आलमी रिसेशन है। 2007 में बड़ा झटका लगा, 2020 में झटका लगा। अब कई लोग रिफर करते हैं जी शायद कोरोना की वजह से, इट वाज ऑलरेडी कमिंग। तो इस वक्त एक आलमी सरमायादारी शदीद बुहरान का शिकार है, और आजकल सिवाय अरबपति पैदा करने के कुछ और चीज पैदा नहीं कर रही। तो इसलिए और हम ये भी जानते हैं कि उनकी रियल इकोनॉमी, हम मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं, वो अब 13-14% से ज्यादा नहीं है। तो बुहरान है, और उसी बुहरान की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बन रही है। असल बात यह है कि हर कीमत पर एस्टेब्लिशमेंट इसका रास्ता रोकना चाहती है। प्रॉब्लम वही है जो हमारे यहां भी हुआ था कि 1-2 का 4 तो हो जाता है, 1-2 का 10 कैसे करेंगे आप? तो फिर उसकी हम आज भी 2024 के इलेक्शन के बुहरान से ये बाहर नहीं निकले। कल फिर 2 कानून साजियां हो रही हैं जिसमें जो है वो एक क्या कहते हैं जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, 3 महीने तक आप दहशतगर्द, जी नहीं, एक और अभी मुझे ब्यूरो चीफ मियां शाहिद साहब बता रहे थे कि एक कानून लाया जा रहा है कि जिसमें आप किसी को पकड़ लेंगे दहशतगर्दी के इल्जाम में तो 3 महीने तक अंदर रख सकते हैं। तो ये सारे जो मेजर्स हैं ये इसलिए हो रहे हैं कि ऊपर से जब हुक्मरान तबका ये समझता है कि नीचे से जमीन छिड़क रही है तो ऊपर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बहन ही अमेरिका में भी यही हाल है। ये बड़ा दिलचस्प होगा, ये देखना होगा कि क्या होता है। जो उनके सर्वेज आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं जी बड़ी एक टफ फाइट है या नहीं है, मगर लगता ये है कि दुनिया भर में जहां और सर्वे मैनेज होते हैं वहां भी मैनेज होते हैं, और बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जो गालिब हिस्सा है अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट का, वो किसी सूरत ट्रंप को व्हाइट हाउस में नहीं देखना चाहता। और उसकी वजह यह है कि इसके बारे में तस्वीर ये है कि ये अनप्रिडिक्टेबल। फिर इसने जो प्रोजेक्ट 2025 जो दिया है, जिसमें उसने क्लियरली कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की कब्र तोड़ दूंगा,
تو ظاہر ہے وہ ریزسٹ کریں گے, دے ول ناٹ لیٹ. مگر یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ جیسی ایڈوانسڈ اکانومی اور ایڈوانس سماج میں جہاں شعور بھی بڑا ایڈوانس ہوتا ہے عمومی طور پر لوگوں کا, یہ کیسے مینج کر پائیں گے. البتہ یہ امریکہ کی تاریخ کا شاید سب سے اہم الیکشن ہو. ویری انٹرسٹنگ. امتیاز گل صاحب, جو تبصرہ ابھی کیا ہے قاضی صاحب نے خاص طور پہ ریگنگ ایلیگیشنز کا, آبویسلی پاکستان کی سچویشن بہت گمبھیر ہے اس حوالے سے, لیکن امریکہ میں ہمارا تاثر ہے. جی قاضی صاحب, معافی چاہتا ہوں, میں ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے تو میں ریکارڈنگ. جی فار شیور قاضی صاحب, آپ کی ریکارڈنگ ہے, یو موسٹ ویلکم کہ آپ جا کے اپنی ریکارڈنگ کریں. بٹ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امتیاز گل صاحب, کتنے ٹھیک ہیں یہ فیئرز کہ ریگنگ ہو سکتی ہے اس الیکشن میں؟ دیکھیے, میں ایک انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون میں 1-2 مضمون پڑھ رہا تھا یہی ٹرمپ کے حوالے سے کہ کیا اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آتے ہیں تو وہ جمہوریت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی. تو ان کا خدشہ یہ ہے, اور ایک مخصوص لابی ہے جو ٹرمپ کے مخالف لابی ہے, کہ اس کے آنے سے جمہوری آزادیاں کم ہوں گی, اور ان کا فوکس میڈیا پہ ہے, میڈیا پہ وہ کچھ قدغن لگانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں میڈیا کے ذریعے ان کا بڑا ایک مشہور فکر ہے کہ فیک نیوز جو ہے میڈیا کے ذریعے بڑی پھیلائی جاتی ہیں. لہٰذا جو بڑا ان کا جو پروجیکٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ آزادیوں پہ قدغن لگائے گا, اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ جو وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ تمام جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں اتنی اس انداز نہیں سکتے جس انداز میں مداخلت پاکستان جیسے ملکوں میں ہوتی ہے. البتہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے ایک ہوا ضرور کھڑا کیا ہے کہ یہ تو نیٹو کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کر دیں گے, کیونکہ یہ جنگ شروع کرنے کی بجائے جنگیں ختم کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. تو اس نقطۂ نظر سے پذیرائی ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لیے بھی ملتی ہے ملک کے اندر کہ بہت ساری ریاستوں میں جو حالات ہیں انفراسٹرکچر کے, وہ ان کی طرف بار بار اشارہ کرتے کہ دیکھیں ہم نے تمام تر اپنے وسائل جھونک دیے ہیں غیر ملکی جنگوں میں, جبکہ ملک کے اندر حالات خراب ہیں, بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے, افراط زر میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ وہ وسائل ہیں جو کہ عام آدمی سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی عام آدمی کو انہیں ٹوٹی پھوٹی بسوں میں سفر کرنا پڑتا ہے, خستہ حال سڑکیں ہیں, افراط زر ہے, لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ جس کی جو ایکسس ہے وہ کسی حد تک کی ہو پائے گی, کسی حد تک کی وہ ان کے نتائج پہ اثر انداز ہو پائے گی. وہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سے اس پہ شور تو مچا رہے ہیں کہ شاید ان کے انتخابی عمل میں کوئی دھاندلی ہو رہی ہے, لیکن دیکھیے انسانی معاشرہ ہے, چھوٹے موٹے الزامات لگتے رہتے ہیں, چھوٹی موٹی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں انتظامی امور میں, لیکن بحیثیت مجموعی امریکہ میں تمام تر ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ اس طرح کوئی ایک شخص محض اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے پورے پروسیس کو تلپٹ نہیں کر سکتا. رائٹ, انٹرسٹنگ. انیلا علی ہمیں جوائن کر رہی ہیں واشنگٹن سے, ڈیموکریٹک پارٹی کی ممبر بھی ہیں, ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ انیلا فار بینگ آن دا پروگرام. اس وقت جو الیکشن شروع ہوا تو کافی بمپی رائٹ تھی ڈیموکریٹس کے لیے, اب آ کر نیک ان نیک ہمیں نظر آ رہے ہیں سرویز. اتنا ٹائٹ الیکشن ہے اس وقت, کیا جذبات ہیں امریکہ میں اس وقت؟ ون ڈے بفور دا الیکشن ڈے ڈیموکریٹس کافی آپٹمسٹک ہیں, کوشسلی یعنی سوچ سمجھ کے. لیکن جو ابھی پولز آئے ہیں, اسپیشلی آئیووا کا جو پول آیا ہے, اس نے کہتے ہیں نا کہ ایک نیو بریتھ کر دی ہے لائف انٹو دا ڈیموکریٹک پارٹی کیمپین. اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ آئیووا کاملا ہیرس کو جائے گا, اور اس کے علاوہ جو ابھی ایک اور پول آیا ہے صبح اس میں بھی یہ انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں نے جو کہ ٹریڈیشنلی ریپبلکنس کو ووٹ کرتی ہیں آئیووا میں, انہوں نے کاملا ہیرس کو دیا ہے, کیونکہ عورتوں کے لیے اٹ سیمز کہ نمبر 1 ایشو از جو ابورشن ہے. تو اگر یہ مومنٹم رہا جو کہ کاملا ہیرس نے اپنی کل اسپیچ میں کہا کہ وی ہیو مومنٹم, تو اور یہ جو عورتیں ہیں
یہ ووٹ کریں اور جائیں. اور آج جو پینسلوینیا میں پورٹوریکنس کے پاس جا رہی ہیں, 3 ٹاؤنز میں جا رہی ہیں پورٹوریکنس کا ووٹ لینے, بیکاز ایوری ووٹ ان پینسلوینیا کاؤنٹس. تو اگر یہ ہو گیا تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوگا. تو آپٹمسٹک ہیں ڈیموکریٹس. رائٹ. ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں انیلا امتیاز صاحب, ہم واپس آئیں گے. اس کے بعد غازہ کتنا اہم رہا ہے ڈیورنگ دس الیکشن کیمپین, خاص طور پہ ابھی ٹورڈز دی ٹیل اینڈ آف ہر کیمپین کیملا ہیرس سے جب بھی سوال ہوا خاص طور پہ امریکن عرب ووٹرز کے لیے, اس پہ انہوں نے اسپیسیفکلی جواب بھی دیا